السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بعض لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب وہ جمعے کے دن یا جمعے سے علاوہ کسی دوسرے دن کے اندر وہ غسل کرتے ہیں، چاہے وہ غسل جنابت کا غسل ہو یعنی پاکی حاصل کرنے کا، یا پھر وہ بس ویسے ہی غسل ہو ٹھنڈک برودت محسوس کرنے کا، برودت اپنے جسم میں لانے کا، جیسا کہ گرمی میں بس ویسے ہی آدمی آلکس کی بنا پر نہا لیتا ہے، اس وجہ سے غسل ہو، بہرحال کسی بھی طرح کا نہانا ہو۔ بعض لوگوں کا خیال یہ رہتا ہے کہ نہانے کے بعد وہ اگر نماز پڑھنے لگیں یا کوئی اور عبادت کرنے لگیں تو ان کو اب اور وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے ہم نے دیکھا ہے اور بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی اگر نہانے کے بعد ہم نے کوئی وضو نہیں کیا تو کیا ہم ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بہت سارے لوگ جو ہے وضو کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اچھی طرح اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نہانے کے بعد میں چاہے وہ نہانا جنابت کا ہو یا صرف ایسے ہی جیسے گرمی میں ویسے ہی آدمی نہا لیتا ہے، چاہے ایسے ہی ہو، چاہے نہانے سے پہلے وضو کیا ہو یا نہیں کیا ہو، نہانے کے بعد میں وضو کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی نہانے کے بعد میں وضو کرتا ہے تو وہ اور فضول خرچی پانی کی کر رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہانے کے بعد جب آدمی نہا لیا تو نہانے کے بعد اس کا وضو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پیشانی یعنی پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت، نمبر 3 مسح کرنا، اور نمبر 4 پیر دھونا۔ تو جب آدمی نہائے گا تو آٹومیٹکلی یہ چاروں فرض جو ہیں اس کے ادا ہو جائیں گے، اس لیے نہا کر کے وضو ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد میں آپ چاہے نماز پڑھیں یا قرآن کریم کی تلاوت کریں، کچھ بھی کریں، آپ کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ نہا کر کے ایسے ہی بغیر وضو کیے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ یا کوئی اور بھی عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔